وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز میرے دینی و اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان پر میں خطاب کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان ہے رقیہ کا تعارف اور اس کی حقیقت. رقیہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا معنی ہے پڑھ کر پھونکنا، پڑھ کر دم کرنا. یعنی علماء نے اس کی جو تعریف بتلائی ہے کہ قرآن کی آیتیں، مسنون دعائیں پڑھ کر شفا کی نیت سے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ شفا دینے والا ہے، مریض پر پھونکنا، چاہے جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری. اسے عربی میں رقیہ کہا جاتا ہے اور اردو میں دم یا جھاڑ پھونک یا پڑھ کر پھونکنا یہ معنی آتا ہے. تو رقیہ یہ لفظ رقا عربی زبان سے نکلا ہے قرآن مجید کی اس آیت سے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین سورہ قیامہ میں کیا. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. جب روح ہنسلی تک، گلے تک پہنچ جائے گی، کہا جائے گا کون ہے جو اس کو جھاڑ پھونک کے ذریعے، دم کے ذریعے، پڑھ کر پھونکنے کے ذریعے بچا لے. یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا ہے. تو قیل من راق، یہ جو لفظ راق ہے یہ اسی سے رقیہ بنا ہے. اور عام زبان میں رقیہ شرعیہ کہا جاتا ہے، پڑھ کر دم کرنا، پڑھ کر پھونکنا. عام طور پر لوگ رقیہ جو کرتے ہیں، یعنی کسی پر جن مسلط ہو گیا، جن یہ ایک نظر نہیں آنے والی مخلوق ہے، انسان کی طرح زندگی گزارتے ہیں. جس طریقے کے انسان کی ضروریات ہے، کھانا پینا، زندگی گزارنا، شادی کرنا، رہن سہن، بالکل اسی انداز کا جنات کا بھی یہی طریقہ کار ہے. اور انسان کی طرح جن بھی شریعت کے مکلف ہے. جس طریقے سے شریعت پر، اسلام پر، دین پر، سنتوں پر، احادیث پر ایمان لانا ضروری ہے، ویسے ہی جنات کے لیے بھی ضروری ہے.
جس طریقے سے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا رب العالمین، ویسے ہی جنوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جس کا ذکر سورہ ذاریات میں رب العالمین نے یوں فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی طرح جنات کے بھی رسول ہے، جنات کے بھی رسول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو نظر نہیں آنے والی مخلوق ہے، انسان کو کبھی تکلیف دیتی ہے، شرارتاً مسلط ہو جاتی ہے انسانوں پر، جس سے میڈیکل دوائیں اثر نہیں کرتی۔ اگر کوئی بیمار ہے، اسکیننگ کرائیں گے کلیئر نظر آئے گی، ایکس رے کرائیں گے کلیئر نظر آئے گی، لیکن پھر بھی مرض، بیماری، جیسے عام طور پر دورے پڑنا، فٹس آنا، سر میں چکر رہنا، سر وزن رہنا، جسم بھاری رہنا، ہاتھ پیر حرکت کرتے رہنا، وائبریٹ ہونا ہاتھوں میں پیروں میں، جسم کے اندر محسوس ہونا کہ کوئی چیز گھوم رہی ہے، رات میں نیند نہیں آنا، بے ہوش ہو کر گر جانا، جسم کے بعض حصوں میں ہمیشہ درد رہنا، ڈاکٹروں کو مرض سمجھ میں نہ آنا، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے بڑھتے رہنا، بات بات پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر نفرتیں جنم لینا، اس کی کئی شکلیں ہیں۔ اور یہ جو مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی، اس کا توڑ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی آیتوں میں رکھا ہے۔ اس کے لیے کسی عامل کے پاس، کسی مولانا کے پاس، کسی مولوی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیے، عقید توحید پر مضبوط رہیے، اللہ کا کثرت سے ذکر کیجئے، اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے دعا پڑھ کر پھونکیے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا دے گا، شفا دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو جن ہے، کبھی یہ مسلط ہو جاتے ہیں، اس کی پہچان آسان ہے۔ پڑھ کر اگر آپ پھونکیں گے یا مریض خود پڑھ کر پھونک لے گا تو جسم میں ایک قسم کا بھاری پن محسوس ہوگا، سر میں درد محسوس ہوگا، آنکھوں میں بوجھل پن ہوگا۔ ہم خود اپنا علاج کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ اور جن اور انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ یہ ایمان کی طاقت ساری مخلوقات کو کمزور کر دیتی ہے۔ جب ایمان کمزور ہوگا تو ساری چیزوں سے انسان ڈرنے لگ جائے گا۔ تو یہ جو رقیہ ہے، جو قرآن کی آیتیں پڑھ کر دم کرنے کا معاملہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھا، لوگ دم کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آل عمر بن حزم کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو پڑھنے سے منع کیا، ہم یہ رقیہ کرتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، پڑھ کر دم کرتے ہیں، بیماروں کا علاج کرتے ہیں فلاں فلاں بیماری میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا پڑھتے ہو، بتلاؤ، سناؤ۔ جب انہوں نے پڑھ کر سنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا بأس بالرقیٰ ما لم یکن فیہ شرک، ایسا رقیہ جس میں شرکیہ کلمات، منتر، جادو، سمجھ میں نہ آنے والے الفاظ، جیسے عام طور پر عامل جادوگر بڑبڑاتے رہتے ہیں، ایسی چیزوں سے اگر پاک ہے، قرآن کی آیات یا اللہ سے مدد مانگی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ایسی صحیح مسلم، صحیح بخاری کی بہت سی روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ عام طور پر لوگ عامل اور رقیہ کرنے والے میں فرق نہیں کرتے۔ رقیہ کرنے والا صرف قرآن کی آیتیں پڑھ کر پھونکتا ہے، رقیہ کرنے والا جادو کا توڑ کرتا ہے، نظر بد کا توڑ کرتا ہے، جن پر
کسی پر جن مسلط ہو گیا، شیاطین مسلط ہو گئے، ان کا توڑ کرتا ہے. تو ایسی جتنی چیزیں ہیں اس کا توڑ کرتا ہے رقیہ کرنے والا. لیکن عامل، یہ اس کی کئی شکلیں، کئی قسمیں. بعض عامل جادوگر بھی ہوتے ہیں، بعض عامل غیر شرعی طریقے سے قرآن کی آیات اور مسنون دعاؤں کے علاوہ علاج کرتے ہیں. کسی عامل کے پاس جائیں گے تو عامل آپ سے یا کسی مرض کے بارے میں بتلائے گا کہ ان کی فوٹو بتلاؤ، فوٹو مانگے گا. لیکن رقیہ کرنے والے کے سامنے اگر آپ فوٹو پیش کریں گے تو کہے گا کہ مریض کو لاؤ. ایک عامل جادوگر جب کسی کے پاس جائیں گے آپ تو ماں کا نام بھی پوچھے گا، لیکن رقیہ کرنے والا ماں کا نام نہیں پوچھے گا. عام طور پر اگر کوئی بیمار کے ساتھ ماں کا نام پوچھتا ہے تو سمجھ جائیے وہ عامل ہے یا جادوگر ہے. عامل کے پاس جب آپ بیماری کے علاج کے لیے جائیں گے تو وہ قرآن کی آیتیں، مسنون دعائیں یا تو پڑھ کر پھونکے گا یا پانی پر دم کر دے گا، کیونکہ یہ مسنون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت موجود ہے. لیکن ایک عامل کے پاس اگر آپ جائیں گے تو وہ نیمبواں دے گا، پلیتے دے گا، کہے گا کہ 40 دن چلاؤ، 20 دن چلاؤ، 15 دن چلاؤ، 21 دن چلاؤ، فلاں چاند کی تاریخ سے فلاں چاند کی تاریخ تک جلاؤ، گھر میں یہ مٹی ڈالو، گھر میں نیمبو اس طریقے سے وارو، کالی مرغی اس طریقے سے دو، یہ تعویذ ہمیشہ پہن کر رکھو، یہ ڈوری فلاں مرض کے لیے پہن کر رکھو. یہ جو ڈوریاں ہیں، پلیتے ہیں، ناریل ہے علاج کے لیے جو استعمال کرتے ہیں، یہ جو نیمبواں ہیں جو نظر بد یا جادو یا فلاں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس میں شفا نہیں ہے. نہ انگوٹھی کے نگینوں میں شفا ہے، نہ دھاگوں میں شفا ہے، نہ تعویذوں میں شفا ہے، نہ کالے، پیلے، اودے، نیلے ڈوریوں میں شفا ہے، نہ تانبے کے، لوہے کے، پیتل کے تاروں میں شفا ہے. عام طور پر جو کڑے ہوتے ہیں اس میں آیت الکرسی لکھی ہوئی رہتی ہے، لوگ ہاتھوں پہ باندھ لیتے ہیں، تعویذیں پہنتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ تعویذ مجھے فلاں بیماری سے بچائے گا، یہ تعویذ میرے کاروبار کو چمکا دے گا، یہ بندش کے کیلے میرے گھر سے جنات و شیاطین کو بھگا دیں گے، یہ نیمبواں فلاں جگہ رکھنے سے فلاں بیماریاں ختم ہو جائے گی، یہ فلاں قبر کی مٹی ہے، یہ فلاں درگاہ کی مٹی ہے، اس کو میں اپنے پاس رکھوں گا یا تکیے کے نیچے رکھوں گا تو میری بیماریاں ختم ہو جائے گی. یہ جو عقیدے ہیں یہ اسلام سے دور کرنے کے عقیدے ہیں. نہ تعویذوں میں شفا ہے، نہ ڈوریوں میں، نہ نیمبوؤں میں، نہ نگینوں میں. شفا اللہ کے کلام میں ہے، شفا قرآن کی آیات میں ہے، شفا مسنون دعاؤں میں ہے. پڑھ کر پھونک لیں گے تو اللہ شفا دے گا. شفا کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. جبکہ تعویذوں کے سلسلے میں کہا گیا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، مسند احمد کی حدیث ہے، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. تعویذ سے شرک کیسے ہوگا؟ بعض کو تعجب، ارے تعویذ لٹکانے سے شرک، ارے تم تو یہی بولتے ہیں شرک 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 شرک، تعویذ سے کیسا شرک ہوتا؟ تعویذ سے شرک اس طریقے سے ہوتا کہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو یہ یقین رکھنا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے. بیماری اللہ کی جانب سے آتی، شفا بھی دینے والا اللہ ہے. اگر کوئی اس نیت سے تعویذ لٹکایا کہ یہ تعویذ مجھے نظر بد سے بچائے گا، یہ تعویذ میرے اثرات کو ختم کر دے گا، یہ تعویذ جادو کو ختم کر دے گا، یہ تعویذ بلاؤں کو ختم کر دے گا، تو جو بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے وہ بھروسہ کس پر آ گیا؟ تعویذ پر آ گیا، ڈوریوں پر آ گیا، ناریل پر آ گیا، بندش کے کیلوں پر آ گیا، فلاں فلاں پر آ گیا. تو جو بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا تھا کہ اللہ نفع و نقصان کا مالک ہے، وہ بھروسہ آ گیا تعویذوں پر. اس لیے شرک ہے، وہ اس لیے شرک ہے. عام طور پر چھوٹے بچوں کو جب دانت نکلتے ہیں تو لاکٹ لگاتے ہیں، یہ بھی منع ہے. نظر بد سے بچانے کے لیے کالا ٹیکا لگاتے ہیں، یہ بھی منع ہے.
گھر کے سامنے گھر بنتے وقت جانور ذبح کر کے دفناتے ہیں، یہ بھی منع ہے۔ گھر میں ناریل لٹکاتے ہیں ہرے کپڑے میں، دکانوں میں ٹغرے لگاتے ہیں بیماری کے دفاع کرنے کی نیت سے، برکت کی نیت سے، یا فلاں فلاں درگاہ کی فوٹو لگاتے ہیں، گھوڑے کا نال لگاتے ہیں، عجیب عجیب چیزیں لگاتے ہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سورہ فاتحہ شفا ہے، مسنون دعائیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا پڑھ کر پھونکتے تھے، وہ دعائیں موجود ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، بہترین الفاظ ہے۔ میں اللہ کے کلمات کے ذریعے ہر ہر نقصان، ہر بیماری، ہر نظر بد سے تمہیں اللہ کی امان میں دیتا ہوں۔ یہ بہترین دعائیں ہیں، پڑھنے کا ثبوت ہے۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو کسی سے پڑھوا سکتے ہیں، کسی سے دم کروا سکتے ہیں، اس کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، ایک صحابی علاقہ بن سحار تمیمی اسلام لائے، اسلام لا کر واپس آ رہے تھے۔ ایک قبیلے میں ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اسے زنجیروں سے باندھے ہوئے ہیں، زنجیروں سے باندھے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا کہ تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک شخص آیا جس کے پاس خیر ہے، جس کے پاس خیر ہے، بھلائی ہے۔ کیا کچھ بھلائی ہے جو اس شخص کو جو جسے زنجیروں میں جکڑا گیا جو عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے، حقیقت میں جن مسلط تھا، لوگ باندھ دیے تھے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا اس نیت سے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس مریض کے پاس وہ گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے سے اللہ تعالیٰ شفا دے دیا۔ بدلے میں 100 بکریاں انہیں دی گئی۔ اب شریعت کا مسئلہ معلوم نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، واقعہ سنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ تو غلط طریقے سے دم کر کے کھاتے ہیں، تم تو حلال طریقے سے دم کر کے لیا ہے، یہ تم رکھ لو اور میرا بھی حصہ مقرر کرو۔ سنن ابو داؤد کی صحیح درجے کی روایت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے صرف سورہ فاتحہ پڑھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں پڑھا۔ تو معلوم ہوا سورہ فاتحہ شفا ہے، ہر ایک کو یاد رہتی ہے، لیکن کمی جو رہتی ہے عقیدے کی کمزوری، اللہ پر توکل کی کمی، تقوی کی کمی، ذکر و اذکار کی کمی، عبادتوں کی کمی، نمازوں سے دوری، قرآنی آیات سے دوری، صبح شام کے اذکار سے دوری۔ اللہ سے جب غافل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسی الجھنوں میں مبتلا کر دے گا۔ معاف کرنا، خواتین کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ رہتی ہے۔ میری گزارش ہے اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھے، بیمار ہو گئے تو خود پڑھ کر پھونک لینے کی کوشش کرے، اگر شفا نہیں مل رہی تو اپنے اعمال کا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے۔ جب اللہ ہمیں اتنی بڑی نعمت دیا ہے تو پھر عاملوں کے چکریں کاٹنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، اپنا ایمان برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنی عزتوں کی حفاظت کیجئے، ذکر و اذکار کی پابندی کیجئے، نمازوں کا اہتمام کیجئے، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سارے مسائل کو حل کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو قرآن کی آیات پر کامل یقین رکھنے والا بنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو اپنے فضل و کرم سے حل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں جو بیمار ہے صحت عاجلہ شفائے کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہے اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، جو بیمار ہے
اللہ تعالیٰ ان کے لیے شفا کے دروازے کھول دے۔ جو رزق کی تنگی، کاروباری نقصان اور زندگی کے دیگر الجھنوں سے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمام مسائل کو حل فرما دے۔ زندگی میں برکت عطا فرما، گھر میں سکون و راحت عطا فرما، ازدواجی زندگی میں سکون عطا فرما، عزت کی زندگی اللہ تعالیٰ گزارنے کی توفیق عطا فرما، دنیا کے فتنوں سے اللہ حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے اللہ حفاظت فرما، شریروں کے شر سے اللہ حفاظت فرما۔ الہ العالمین، جو لوگ قرضوں سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی ادائیگی کا انتظام فرما دے۔ الہ العالمین، ہم تمام کو نماز کا پابند بنا دے۔ الہ العالمین، تیری عبادت کرنے والا بنا۔ الہی عقید توحید کو پھیلانے والا بنا۔ الہی شرک اور اس کے راستوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما، ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر اللهم إنا